اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 28 رمضان المبارک 1442 ہجری، 11 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے الحمدللہ یہ 5واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ تو پچھلے پروگرام میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 کا ذکر ہو چکا۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ جب سجدہ آدم کا حکم ہوا اور شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، پھر اس نے جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت پر جب اس کو ذلیل اور شیطان اور رجیم اور مردود اور اس طرح کے یعنی لفظوں سے بلایا، یعنی جب وہ لعنتی ہو گیا، اس کے بعد پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی۔ تو اس قیامت تک مہلت مانگنے کے تصور کو آپ یوں دیکھیں، یوں سوچیں کہ وہ جو شیطان ہے اور وہ جو حزب الشیطان ہے، ان کا کہہ لیں کہ وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی دیر تک اپنے اندر بات رکھتے ہیں، لمبی دشمنی مول لیتے ہیں، جہاں بھی موقع ملے ڈنگ مارتے ہیں، جہاں بھی موقع ملے وسوسہ ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان اور حزب الشیطان کا طریقہ ہے کہ وہ دیر تک دشمنی دل میں پال کے رکھتے ہیں۔ اب کیا قرآن میں بھی ایسا ہی ہے؟ بالیقین آپ پہلے سے جانتے ہیں، ماشاءاللہ اہل علم ہیں آپ بھی، لیکن حقیر کا مقصد ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو وضاحتیں بیان کر دی جائیں۔ تو میرے دوستو، دوبارہ بچوں آؤ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کی اگلی آیات میں کیا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، یعنی یہاں پہ ترجمہ پہلے آپ سن لیں۔ قالا ما منعک، فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا، روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تو اب یہاں پہ اس آیت نمبر 12 میں جو پہلا کالا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو دوسرا کالا ہے یہ ابلیس کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ میرے حکم کے باوجود تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو پھر ابلیس نے جواب دیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ پھر اگلی آیت ہے، قالا فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ اب جب اس پہ ذلت کا طوق ڈال دیا گیا، اس کے بعد اگلی آیت پہ غور کریں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ اب یہ ابلیس کا بیان ہے جس پہ ذلت کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ انذرنی، یعنی شیطان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اس کے بھی علم کی ذرا حالت دیکھیں کہ اس کو بھی یہ پہلے سے معلوم تھا کہ قیامت آنے والی ہے، ایک ایسا یوم مبعوث آنے والا ہے کہ جب سب دوبارہ مبعوث ہوں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی، قالا انظرنی الی یوم یبعثون۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ آیت اس کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، یعنی جب صاغرین والوں میں سے ہو گیا، وہ ذلت والوں میں سے ہو گیا، اس کے بعد اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے فرصت دے، مجھے مہلت دے، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب شیطان ابلیس سے شیطان بن گیا، جب وہ لعنتی ہو گیا، ذلت والوں میں سے ہو گیا، اس کے باوجود اس نے مہلت کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ تو سارے جی اللہ سے مانگتے ہیں، تو بھئی یہودی بھی اللہ سے ہی مانگتا ہے، ہندو بھی اللہ سے ہی مانگتا ہے، عیسائی بھی اللہ سے ہی مانگتا ہے، تو یہ بات حقیر بار بار آپ کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہے کہ محض اللہ سے مانگنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مزید بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ بھی واقعہ آدم سے یہ ظاہر ہے کہ جب اس پہ لعنت کا طوق ڈالا گیا، اس نے مہلت اللہ ہی سے مانگی، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ ذلت والوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، شیطان کو، حزب الشیطان کو بھی اپنی نعمتیں دیتا ہے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اور اس مہلت میں جو اس نے شر برپا کرنا تھا، اس شر کی جادوئی طاقتیں بھی اللہ نے اس کو دے دی کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس نقطے پہ تھوڑا سا رکتے ہیں، صرف اس حد تک کہ اس نے مہلت کہاں تک مانگی؟ قیامت تک کی مہلت مانگی، یعنی وہ جو دشمنی دل میں رکھتا ہے شیطان اور حزب الشیطان، وہ شیطانی گروہ، وہ بڑی دیر تک، لمبی مدت تک دشمنی دل میں رکھتا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اب اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے کہ اسرائیل کے خلاف جب شروع میں قراردادیں پیش ہوئیں تو وینزویلا ایون کہ عیسائی ملک تھا، وہاں کے عیسائی حکمران نے اسرائیل کی مخالفت کی، تو آج اس واقعے کو جناب 40 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، اور وہ اس دشمنی کو آج تک اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج تک وینزویلا کے جناب حکمرانوں کے خلاف، عوام کے خلاف کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، وہ اس پہ آلریڈی عمران نظر حسین صاحب نے کافی کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں قرآن پاک کی آیات اور 9/11 کی تطبیق کے موضوع پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ یوں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان جو ہے وہ لمبی مدت تک دشمنی دل میں پالتا ہے، ایسا وہ کینہ پرور ہے، کینے کو دل میں رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو لمبی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے کے تو اگلی آیات کو ذرا دیکھیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے۔ جب اس کو مہلت مل گئی شیطان کو، تو اب شیطان کا بیان ہے، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تو شیطان نے کہا، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی 17 نمبر آیت ہو گئی۔ اب اسی آیت میں پھر غور کریں کہ وہ ایسا بدتمیز ہے، ایسا وہ بدتمیز ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، کہ آدم علیہ السلام کے معاملے میں تو اس نے کیا تکبر، وہ بھی اس نے کیا، وہ بھی اس کا گناہ تھا، ٹھیک ہے؟ حکم نہ ماننا یہ بھی اس کا گناہ تھا، تعظیم نبی نہ کی یہ بھی اس کا گناہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ یہ ایک اور گناہ کا تذکرہ ہے، جب وہ شیطان یہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب اس بدبخت کی بدبختی دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر الزام لگا رہا، معاذ اللہ۔ تو یہ وہ بدبخت مخلوق ہے کہ جو خالق کی شان کے خلاف بولتا ہے، اور اسی کے چیلے چانٹے
صدیوں سے ایسا ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مختلف وسوسے کھڑے کرتے ہیں، ایسی شدید بے ادبی والی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا جواب آلریڈی صدیوں سے علماء دین نے دیا ہے، اور آج بھی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو گستاخیاں جاری ہیں، انہوں نے بڑے سال پہلے لاہور میں عقیدہ توحید سیمینار کیا تھا، جس میں انہوں نے شاندار طریقے سے عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ میرے بچوں وہ ضرور سنو، اس کی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، سی ڈیز میں بھی ہیں، یو ایس بی میں مل جائیں گی، انٹرنیٹ پہ بھی بہت کچھ مواد دستیاب ہے۔ اب تھوڑی سی جستجو کریں تو ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا عقیدہ توحید سیمینار آپ ضرور سن لیں، یہ میری بڑی محبت سے مخلصانہ آپ کو گزارش ہے، نصیحت ہے۔ تو اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ میں ان سے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 18 میں، کالا اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سورۃ الاعراف کی 17 نمبر آیت اور 18 نمبر آیت کی ایک تطبیق یہ بھی سن لیں کہ 1917 میں 17 کا لفظ غور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ برطانوی حکومت نے بالفور ڈیکلیریشن کا اعلان کیا، اور لمبی پلاننگ کرنے والے اور لمبی مدت تک دشمنی دل میں رکھنے والوں نے 100 سال بعد 2017 میں امریکی حکومت کے ذریعے ٹرمپ کے منہ سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنوانے کا اعلان کیا، تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ لمبی مدت تک دشمنی دل میں رکھنے والے گروہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں جہتوں سے حملہ آور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تو رد کیا گیا، تو راندہ بارگاہ ہو گیا، اور جو تیرے ماننے والے ہوں گے تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور یہ آیت نمبر 18 ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث پاک سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے، عالمین۔ یہ جو ذکر ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ 18,000 عالم پیدا فرمائے گئے۔ اب اس میں یوں آپ سمجھ لیں کہ جیسے عالم شجر ہے، اس میں درخت ہیں، درختوں کی بڑی بے شمار اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ عالم حجر ہے، پتھروں کی بڑی بے شمار اقسام ہیں، عالم بشر ہے۔ تو اس طرح کے اگر آپ عالمین گننا شروع کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ 18 سے زیادہ گن سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 18,000 پیدا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی اس عام عقل و فہم و فراست سے ان 18,000 قسم کے عالمین کا تصور ہی نہیں قائم کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، اب تو ابلیس نہیں رہا، اب تو شیطان ہو گیا، تو رجیم ہو گیا، تو راندہ بارگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور 19 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم، تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہوگے۔ اب یہاں پہ آ کے یہ ارشاد ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ایک طرح کی کہہ لیں کہ وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ اس شجر کے پاس نہ جانا، منع کر دیا گیا۔ اب ادھر دیکھیں کہ جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا گیا
تو وہاں پہ خبردار کرنے والی آیت کوئی نہیں ہے کہ اگر سجدہ نہ کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی وارننگ کوئی نظر نہیں آتی۔ صرف یہ فرمایا گیا کہ علم دے دیا گیا، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، اب ان کو سجدہ کر دو، ٹھیک ہے۔ ممانعت والی بات کوئی نہیں مذکور ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ پہلے سے ممانعت بیان کر دی گئی کہ اس شجر کے پاس نہیں جانا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت جو 20 نمبر ہے اس میں شیطان کے وسوسے کا ذکر ہے۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اس کا ترجمہ ہے پھر شیطان نے ان کے جی میں، دل میں خطرہ ڈالا، یعنی وسوسہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھیں، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے۔ تو اب وہ شیطان وسوسہ کیا دے رہا ہے کہ او تکون من الخالدین، ہمیشہ جینے والے، لمبی عمر والے۔ اب آگے چلیں، اگلا ارشاد باری تعالیٰ سنیں، آیت نمبر 21 کا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطِفْقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ترجمہ ہے اور ان سے قسم کھائی، وقاسمہما، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے، اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ وقاسمہما، کہ شیطان نے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قسمیں کھانا بھی شیطانی عادت ہے۔ قسم کھانے کی قرآن و حدیث سے ثبوت ملتا ہے، لیکن بڑی ہی اہم معاملے میں، جہاں کوئی جان کا، ایمان کا انتہائی کوئی اہم معاملہ آ جائے، ورنہ عمومی باتوں میں قسم کھانے سے منع فرمایا گیا۔ آپ عام زندگی میں نوٹ کر لیجئے کہ دنیا کے جس مرضی بندے کو آپ نوٹ کر لیں، مصر کا ہو، پاکستان کا ہو، جو بندہ بات بات میں قسمیں کھاتا ہے وہ بالعموم جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کامن آبزرویشن ہے اور آپ نوٹ کیجئے گا۔ پھر آگے کہ جب اس نے وہ وسوسہ ڈال کے ان کو وہ کھلا دیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو ان پر ان کی شرم گاہیں کھل گئیں، پھر وہ اس پہ جنت کے پتے چپٹانے لگے، یعنی اپنے آپ کو وہ پھر سے باپردہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اب آگے ذکر ہے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ اب یہاں پہ ایک تو فرق یہ سمجھ آ گیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، جبکہ شیطان نے معافی نہیں مانگی، شیطان نے مہلت مانگی۔ یہ بھی فرق یاد رکھیے گا کہ ابو البشر ہونے کے ناطے انہوں نے معافی مانگ لی اور اولاد آدم کو یہ سبق سمجھا دیا کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کو مان لینا بہتر ہے کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، اور اس سے توبہ کر لینا بہتر ہے، معافی مانگنا بہتر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور اگر اس پہ ضد کرے بندہ اور یعنی خام خواہ کی حجتوں دلیلوں میں پڑ جائے تو معافی کے امکانات کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور عذاب کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
اب چلیں اور آگے بڑھتے ہیں. پھر فرمایا قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترو، تم ایک دوسرے کا دشمن ہے، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے. اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی زمین پہ اتار دیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی اتار دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ تم میں اب ایک دوسرے کا دشمن ہے. اب یہاں پہ ایک دوسرے کا دشمن ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اماں حوا اور آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جو یہ شیطان ہے اور یہ جو تم انسان ہو، یہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں اس زمین پر ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے، اسی میں برتنا ہے. پھر آگے فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. فرمایا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی میں اٹھائے جاؤ گے. پھر فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے آدم کی اولاد، بے شک میں نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا، وہ کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے. اب اس کا ترجمہ آسان ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شرم و حیا کی حفاظت کرنا آدم اور اولاد آدم کے لیے اللہ نے پسند فرمایا. اور شیطان کیا کرتا ہے کہ آدم و حوا کو بے لباس کرواتا ہے، ننگا کرواتا ہے. اس کی جھلک کبھی یہ نظر آتی ہے کہ یورپ و امریکہ میں لوگ ننگے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ اسلام آباد میں بھی ایک خاتون جناب ننگا ہو کے تو سڑکوں پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ لباس اور تقوی اور پرہیزگاری اور پردے کا حکم دے رہا، جبکہ حزب الشیطان ننگے ہو کے تو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو آپ کو 9 آیات میں 11 مرتبہ المسیح کا ذکر سنایا تھا قرآنی آیات کے حوالے سے، اس میں 3 آیات ہیں جو سورۃ النساء میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے، ایک تشریح و تعویل یہ بھی بنتی ہے کہ دجال کی پیروکار خواتین سب سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ وہ انہیں آزادی اور برابری کے خواب دکھائے گا، وسوسے ان کو دلائے گا. اور یہاں پہ بھی قرآن پاک میں اس کا فوسوسہ سے ذکر ہے. وسوسہ ان کو وہ یہی دیتا ہے، برابری کا. کیا بات ہے جی، آپ تو پائلٹ بھی بن سکتی ہیں جی، آپ تو یہ کر سکتی ہیں، آپ تو وہ کر سکتی ہیں. وسوسہ تو ایسے ہی دیتا ہے برابری کا. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کبھی یورپ ننگا ہوتا ہے، کبھی امریکہ ننگا ہوتا ہے، اور کبھی اسلام آباد میں کوئی ننگی ہوتی ہے. اور یہیں سے آپ اندازہ کریں کہ شیطان کپڑے اتروانے پہ لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ لباس کو پسند فرماتا ہے. چلیں اور آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے آدم کی اولاد، خبردار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا، اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں. بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اب یہ بات ترجمہ آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گیا. اس میں یہ بات کہ جنوں کا قبیلہ، شیطانوں کا قبیلہ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے.
یہ شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں بھی پردہ رکھنے کا حکم ہے۔ اس پہ مفسرین نے، محدثین نے، علماء دین نے بڑا کچھ بیان کیا ہوا ہے، ان کو بھی سنیں کہ شادی شدہ زندگی میں جو معاملات ہیں اس میں بھی چادر لینا، پردہ کرنا ضروری ہے، ورنہ شیطان کی مداخلت ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی سبق یاد رکھیں۔ اور آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ شیطان نے تمہارے ماں باپ کے بھی لباس اتروا دیے تھے، اور یہ وسوسہ تھا، یہ فتنہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ یفتننکم الشیطان، شیطان کے فتنے سے اس کو ذکر کیا گیا، یعنی ننگا ہونا شیطان کا فتنہ ہے۔ تو یہ جو عورتیں ننگی ہو کے سڑکوں پہ لگی پھرتی ہیں نا، چلتی پھرتی ہیں، یہ شیطان کے فتنے میں ہیں، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ آگے جی، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یہاں پہ آیت نمبر 31 مکمل ہو گئی۔ اب ان کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت، اور اس کی عبادت کرو نرے خالص اس کے بندے ہو کر، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔ ایک فرقے کو راہ دکھائی اور ایک فرقے کی گمراہی ثابت ہوئی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو والی بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ تو اب میرے دوستو یہ آیتیں تھیں کہ جو سورۃ اعراف کی 11 نمبر سے شروع ہوئیں اور 31 نمبر تک پہنچیں۔ اب اس میں جو اہم نکات تھے وہ آپ تک پہنچ گئے کہ فحشاء بے حیائی اور فسق و فجور کا حکم شیطان دیتا ہے، جبکہ اللہ تقوی کا حکم دیتا ہے، مسجد جانے کا حکم دیتا ہے، لباس و زینت کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، حق حلال کھانے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور حد سے بڑھنے سے منع فرماتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا جی انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ فی الحال آپ اس سورۃ الاعراف کی آیتوں کو یوں سمجھیں کہ شیطان لمبی مدت تک دشمنی دل میں رکھتا ہے، اور وسوسہ کیا دیتا ہے؟ لمبی عمر کا۔ اس نے خالدین کا وسوسہ دیا، ہمیشہ رہنے کا، لمبی عمر کا، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی جب وہ اپنی مسیحائی کا دعویٰ کرنے کے لیے منظر عام پر آنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے چیلے چانٹے دنیا بھر میں بیماریاں پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کون پھیلا رہے ہیں یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں قرآن پاک سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔